آدم اور حوا کی زندگی کا ایک دن۔ اگر ہم اپنی فطرت، تاریخ اور نفسیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے شکار مار اور ماہی گیر آباء و اجداد کے دماغ میں اترنا ہوگا۔ تاریخ انسانی کے تقریباً سارے حصے میں خردمند آدمی کی انسانی نوع کھانے کی اشیاء طاقت کر کے یعنی جمع کر کے زندگی گزارتا رہا ہے۔ یہ تو صرف پچھلے 200 برسوں کا قصہ ہے کہ ان آدمیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے جنہیں دفتروں میں کام کرنے اور دہاڑی پر مزدوری کے عوض میز پر کھانا تیار مل جاتا ہے۔ اس سے قبل 10,000 سال وہ تھے جب آدمی کھیتی باڑی کر کے اور مویشی پال کر گزارا کرتا آیا ہے۔ یہ 10-12 ہزار سال اس عرصے کے مقابلے میں آنکھ کی ایک جھپک کے برابر ہیں جب ہزاروں سال تک آدمی کے آباء و اجداد شکار کر خوراک ڈھونڈا اور کھود کر جمع کر کے استعمال کیا کرتے تھے۔ ارتقائی نفسیات کے پنپتے ہوئے علمی میدان کا ماننا ہے کہ آج ہماری تمام تر سماجی اور نفسیاتی خصوصیات اور خصلتیں زراعت سے بھی پہلے کے دور کی مرہون منت ہیں۔ اس میدان کے محققین متفق ہیں کہ آج بھی ہمارے دماغ اور ذہن شکار اور جمع کرنے کے عادی ہیں۔ ہمارے کھانے کی عادات، تنازعات اور شہوانیت کے طور ویسے کے ویسے ہیں۔ آج بعد از صنعت و حرفت ماحول، بڑے شہروں، جہاز، ٹیلی فون اور کمپیوٹر کے جدید دور میں بھی ہمارے آباء کی شکاری اور جمع کرنے والی سوچ حاوی ہے۔ اس آسودہ ماحول نے ہمیں مادی طور پر وسائل کی بہتات اور طویل عمری فراہم کی ہے جو اس سے قبل پہلے آدمی کی کسی نسل کو دستیاب نہیں رہی۔ لیکن یہ آسودگی اور طویل عمری اکثر ہمیں بیگانگی، ڈپریشن اور دباؤ کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ ارتقائی نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس بیگانی ہمہ وقت اداسی اور دباؤ کی اصل وجہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان شکاری اور خوراک جمع کرنے والے آدمی کی دنیا میں غوطہ لگائیں جنہوں نے ہمیں ایسا بنایا ہے۔ وہ متروک اور معدوم دنیا جس میں ہم آج بھی نیم شعوری کی حالت میں بسیرا رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آج لوگ حراروں اور توانائی سے بھرپور خوراک پر کیوں ٹوٹ پڑتے ہیں حالانکہ یہ جسمانی طور پر نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آج کی خوشحال اور تنگر دنیا میں موٹاپا، کرب اور شدید مصیبت کا رخ اختیار کر چکا ہے جبکہ ترقی پذیر ممالک میں یہ طاعون کی طرح تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جب تک ہم اپنے شکار مار اور خوراک طاقت و جمع کر کے کھانے والے اجداد کے کھانے کی عادات کا جائزہ نہیں لیں گے تب تک یہ معمہ ہی رہے گا کہ آخر ہم سب سے میٹھی اور چکنی خوراک پر ہی سب سے پہلے ہاتھ کیوں صاف کرتے ہیں۔ جن جنگلوں اور میدانوں میں ہمارے اجداد کی بسر رہا کرتی تھی وہاں توانائی سے بھرپور اور میٹھی چیزیں انتہائی نایاب تھیں اور تقریباً ہمیشہ ہی خوراک کی کمی کا سامنا رہا کرتا تھا۔ 30,000 سال پہلے کے ایک عام آدمی کے لیے میٹھی چیزوں کا صرف ایک ہی ذریعہ یعنی پکے ہوئے میٹھے پھل تھے۔ اس زمن میں یہ مثال دیکھیں، پتھر کے زمانے کی کوئی عورت جب انجیر کے کسی درخت کو لدا دیکھتی تو عقل کا تقاضا یہی تھا کہ وہ موقع پر بیٹھ کر جتنا ہو سکتا اس سے قبل کے بندروں اور لنگوروں کے جتھے اس پر دھاوا بولتے وہ وہیں میٹھی پکی ہوئی انجیروں پر ہاتھ صاف کر لیتی۔ چنانچہ اس طرح توانائی سے بھرپور میٹھی چیزوں پر ٹوٹ پڑنے اور اسے جمع کرنے کی جبلت ہماری فطرت میں بیٹھ گئی۔ آج ہم بھلے اونچی عمارتوں میں میٹھی چیزوں سے ریفریجریٹر بھر کر بسر کرتے ہوں لیکن ہماری ڈی این اے یا جینیاتی مادہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم ابھی تک جنگلوں اور میدانوں میں بسر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند ارتقائی نفسیات دانوں کا ماننا ہے کہ قدیم آدمی کے گروہوں میں مربوط گھرانوں اور یک زوجگی کا تصور نہیں تھا، بجائے قدیم آدمی سماج یا برادری کی شکل میں ایسے رہتا تھا کہ جہاں یک زوجگی، ذاتی جائیداد اور یہاں تک کہ ولدیت سے بھی محروم تھا۔ ایسے گروہوں میں کوئی بھی عورت ایک ہی وقت میں کئی مردوں اور عورتوں کے ساتھ جنسی تعلق اور آشنائی کا قریبی تعلق بنا سکتی تھی۔ ان برادری نما گروہوں کے سبھی بالغ اور جوان افراد بچے پالنے میں مدد کرتے تھے کیونکہ کسی مرد کو قطعی طور پر علم نہیں ہو پاتا تھا کہ اس کا اپنا خون، اپنا بچہ کون سا ہے، تو وہ برادری کے سبھی بچوں کے لیے یکساں لگاؤ اور سروکار رکھتے تھے۔ اوپر بیان کردہ سماجی ڈھانچے کا تصور خیالی ہرگز نہیں ہے،
اس طرح کی سماجی ترکیب باقی کے جانوروں بالخصوص انسان کے سب سے قریبی اقسام افریقی اور بونو بوبن مانسوں میں عام پائی جاتی ہے۔ آج کی جدید دنیا میں خردمند آدمی کے کلچر میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں ولدیت کا تصور اجتماعی ہے۔ ان میں سب سے چیدہ مثال باری انڈینز کی ہے۔ باری انڈینز اور ان جیسے کئی دوسرے معاشروں میں یہ مانا جاتا ہے کہ بچے کی پیدائش کسی ایک مرد کے نطفے سے نہیں بلکہ عورت کی بچے دانی میں کئی نطفوں کے جمع ہونے سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ ان کے یہاں ایک اچھی ماں کا تصور یہ ہے کہ وہ کئی مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی ہے، بالخصوص جب وہ حمل سے ہو۔ اس طرح پیدا ہونے والے بچے کو فوقیت اور خوبیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر مانا یہ جاتا ہے کہ ایسا بچہ نہ صرف بہترین شکاری بلکہ اعلیٰ قصہ گو، مضبوط جنگجو، بامروت اور سب سے بڑھ کر محبت کرنے کے خوب قابل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سب بے وقوفی اور سادہ لوحی محسوس ہوتی ہے تو یاد رکھیں، میڈیکل سائنس میں جدید جینیات کی تحقیق سے قبل آدمی کے پاس قطعی طور پر ثبوت اور نہ ہی علم تھا کہ بچے ایک ہی باپ کے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے مردوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اس قدیم تعلقہ اور برادری پر مبنی نظریے کے حامیوں کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آج جدید دور میں شادی کا تصور اور اس میں زوجین کے درمیان بے وفائیاں اور تشقیق، طلاقی بلند شرح اور اس کے نتیجے میں بچوں اور والدین کے لیے شدید کوفت اور نفسیاتی مسائل کی جڑ اصل میں یہ ہے کہ آج لوگوں کو مربوط گھرانوں اور یک زوجگی میں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مربوط گھرانوں اور یک زوجگی کا تصور کسی بھی طرح سے ہماری حیاتیاتی فطرت سے میل نہیں کھاتا۔ کئی محققین اس نظریے کو شدت اور تندی کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ وہ اس دلیل پر مصر ہیں کہ دراصل یک زوجگی اور مربوط گھرانے کی خصوصیت انسانی رویے اور طرز عمل کا مرکزی حصہ ہیں۔ یہ درست ہے کہ قدیم شکاری اور خوراک جمع کرنے والی آدمی کا معاشرہ آج کے جدید دور کے مقابلے میں اجتماعیت، برادری اور تعلقے کی بنیاد اور مساوات و برابری کے تصور پر ضرور قائم رہا ہوگا، لیکن تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس معاشرے میں بھی بہرحال اکائیاں وجود رکھتی تھیں۔ اس معاشرے میں بھی حسد کے مارے جوڑے پائے جاتے تھے اور بچوں پر اختیار اور حق جتایا جاتا تھا۔ یہی وہ قدیم رویے ہیں جن کی بنیاد پر آج دنیا بھر کے زیادہ تر معاشروں میں یک زوجگی اور مربوط گھرانوں کا تصور عام ہے، بلکہ ایک مستند معیار ہے۔ یہ رویوں اور طرز عمل کا وہ معیار ہے جس میں آج کہا جاتا ہے کہ فطرتاً مرد اور عورتیں اپنے دل پسند ساتھیوں، زوجگی اور بچوں کے بارے سخت جذباتی لگاؤ، حتیٰ کہ ملکیت اور قبضے کی حد تک دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ اسی معیار کی دین ہے کہ پوری کی پوری ریاستیں جیسے شمالی کوریا، شام اور سعودی عرب جیسے ممالک میں سیاسی طاقت نسل در نسل باپ سے بیٹوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس اختلافی بحث کو حل کرنے، اپنی جنسیت، سماج اور سیاست کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اجداد کے رہن سہن اور گزران کے بارے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آدمی شعور و آگاہی کے انقلاب یعنی 70,000 سال پہلے اور زرعی انقلاب یعنی 12,000 سال پہلے کے شروع ہونے تک کے عرصے میں کیسے زندگی بسر کرتا رہا ہے، اس کے افعال کیا تھے اور وہ کیسی زندگان رکھتا تھا۔ بدقسمتی سے ہمارے طاقتی یعنی کھانے کی اشیاء جمع کرنے والے اجداد کے بارے حتمی طور پر دستیاب ثبوتوں کی تعداد کم اور نوعیت بہت ہی دھندلی ہے۔ یہ جو قدیم برادریوں یا تعلقے اور ابدی یک زوجگی کے نظریات کے بیج جو بحث اور تنازع ہے، یہ سراسر اسی کھوکھلی اور حد سے زیادہ کمزور ثبوتوں پر مبنی ہے۔ ہمارے پاس اس دور کے ظاہر ہے کوئی تحریری ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ قدیم دور کی دستیاب باقیات میں فوسل شدہ سنگواری ہڈیوں اور پتھر سے بنے اوزاروں اور ہتھیاروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس دور میں استعمال ہونے والی مصنوعات کچھ ہی عرصے میں بوسیدہ ہونے والے خام مال جیسے لکڑی، بانس یا چمڑے وغیرہ سے بنائی جاتی تھیں۔ یہ مصنوعات صرف اور صرف مخصوص اور غیر معمولی حالات میں ہی باقی رہ سکتی ہیں۔ زراعت کی ایجاد سے قبل انسان کی پتھر کے زمانے کے بارے میں ایک بہت ہی عام غلط فہمی پائی جاتی ہے، جو اس دور کے آثار قدیمہ اور ملنے والی باقیات کی بنا پر پیدا ہوئی ہے۔ پتھر کے زمانے کو اس زمن میں حقیقتاً
لکڑی کا زمانہ سمجھا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے آدمی کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء بشمول ہتھیار اور اوزار زیادہ تر لکڑی سے بنائے جاتے تھے۔ قدیم دور کے آدمی کی زندگی کو صرف اور صرف باقی بچ رہنے والی اشیاء اور دستیاب آثار قدیمہ کی بنیاد پر دوبارہ کھڑا کرنے میں سخت شکوک اور ابہام پیدا ہو جاتے ہیں۔ قدیم دور کے قدیم طاقتی اور بیچ میں زرعی اور تقریباً آج تک صنعتی و حرفتی دور کے آدمیوں کی زندگیوں بارے سمجھ بوجھ میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہر دور کے آدمی نے ایک دوسرے سے انتہائی مختلف طرح کی مصنوعات استعمال میں لائی ہیں۔ آج اپنی زندگی کے تمام عرصے کے دوران ایک جدید اور آسودہ معاشرے کا شہری آدمی کئی یہاں تک کہ لاکھوں کی تعداد میں مصنوعات کو استعمال میں لاتا ہے۔ اس میں موٹر گاڑیوں سے لے کر گھر اور ڈسپوزیبل نیپکن اور دودھ کے ڈبوں تک کیا کیا شامل نہیں ہے۔ آج کی جدید آدمی کی شاید ہی کوئی سرگرمی، جذبہ اور یہاں تک کہ ایمان اور عقیدہ ہوگا جو مصنوعات کے استعمال کے بغیر پورا ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر صرف ہمارے کھانے پینے کی عادات اور اطوار عقل کو چکرا دینے کی حد تک مصنوعات اور اشیاء پر انحصار کرتی ہیں۔ چمچے، کانٹے، نیپکن، میزیں، کرسیاں، دسترخوان، برتن وغیرہ تو انتہائی بنیادی اشیاء ہیں۔ ہمارے کھانے پینے کی عادات اس سے کہیں بڑھ کر لیبارٹریوں، کیمیکلز، ہوٹلوں، ریستورانوں سے نکل کر بڑی بڑی کشتیوں اور جہازوں تک میں مختلف مصنوعات اور اشیاء کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ مصنوعات سے متعلق چھوٹی سی نہایت عام مثال ہے کہ ہم گھروں میں اسٹیل کے چھری کانٹے استعمال کرنے کے عادی ہیں، جبکہ جہازوں میں پلاسٹک کی استعمال کرنی پڑتی ہے، تو ہمارے کھانے پینے کی عادت میں رکھنا پڑ جاتا ہے۔ کھیل کود کے حوالے سے دیکھیں تو آج کھلونوں کی افراط ہے۔ ہمارے کھیلوں میں ہر طرح کی مصنوعات استعمال میں لائی جاتی ہیں، جیسے تاش کھیلنے کے لیے پلاسٹک سے بنے پتے، انڈور اور بورڈ گیمز کے لیے طرح طرح کی اشیاء، اور میدانوں میں کھیلوں کے لیے وردیاں، بلے، گیندیں، فٹ بال وغیرہ، اور پھر ان کھیلوں کو دیکھنے کے لیے 1 لاکھ افراد کی گنجائش والے اسٹیڈیم جیسی مصنوعات شامل ہیں۔ ہم اپنی رومانوی جذبات اور جنسی تعلقات کے پرلطف اظہار کے لیے انگوٹھیوں، جیولری، جہازی بستروں، مہنگے کپڑوں، شہوت انگیز زیر جاموں، کونڈم، فیشنیبل ریستورانوں، ہوٹل کے مخصوص کمروں، ایئرپورٹ کے لاؤنج میں مختلف کلاسوں، شادی ہالوں اور کیٹرنگ کمپنیوں کی مختلف مصنوعات استعمال کرتے ہیں۔ مذاہب ہماری زندگیوں میں تقدیس لاتا ہے۔ اس تقدیس کے حصول کے لیے ہم شاندار کیتھولک چرچوں، اونچے میناروں والی مساجد، بڑے بڑے دیوہیکل، ہندو مندروں، آشرموں، نہایت ہی بہترین اور قیمتی کاغذ پر اجلی روشنائی سے چھپی ہوئی الہامی کتب، تبت کے گمک اور آواز گروں، موٹی اور نرم گداز قالین نما جائے عبادتوں، بدھ مت کے پہیوں، موم بتیوں، اگربتیوں، پوشاکوں، لوبان کی خوشبوؤں، کرسمس کے درختوں، فطیری روٹی، ناریل، کتبوں اور ٹوٹمی نشانات جیسی الغرض ہر طرح کی لاتعداد مصنوعات کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے زیر استعمال مصنوعات اور اشیاء کی اصل موجودگی اور نوعیت کا صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی نئے گھر میں منتقل ہوتے ہیں۔ قدیم دور کا طاقت آدمی ہر مہینے، ہر ہفتے اور بعض اوقات ہر روز اپنا پورا گھر پشت پر لاد کر منتقل کر لیتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی سامان ڈھونڈنے والی کمپنیاں، ٹرک وغیرہ، بلکہ یہاں تک کہ زرعی دور سے قبل جانور بھی بوجھ ڈھونے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ اسی لیے انہیں کم سے کم دھن اور تصرف پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ لہٰذا اس زمن میں یہ فرض کرنا عین مناسب ہے کہ قدیم آدمی کو اپنی ذہنی، مذہبی اور جذباتی زندگی کے بڑے حصے کو گزارنے میں مصنوعات کے بغیر ہی کام چلانا پڑتا تھا، جبکہ مثال کے طور پر آج سے 1 لاکھ سال بعد دنیا کا کوئی بھی آثار قدیم کا ماہر باقی رہ جانے والی چیزوں کی مدد سے مسلمانوں کے عقیدے اور اس سے متعلق شعائر کا کسی چھوٹی سی مسجد کی باقیات سے بھی درست پتہ لگا سکتا ہے۔ اسے اس پہیلی کو سلجھانے کے لیے مسجد کے مٹتے ہوئے لیکن واضح آثار اور اس میں موجود بڑی تعداد میں کئی چیزیں دستیاب ہوں گی۔ لیکن آج ہم اس تقریباً 1 لاکھ سال پہلے کے قدیم آدمی کی زندگی، اس کی عقائد اور شعائر بارے صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں، جو انتہائی مشکل اور بڑے پیمانے پر ہمارے لیے یہ صرف اندازے ہی ہیں۔ ہمیں ایسا المیہ درپیش ہے کہ جو مستقبل کے ان تاریخ دانوں کو پیش آ سکتا ہے،
مثال، اگر وہ 21ویں صدی کے نوخیز نوجوانوں کی سماجی دنیا کو صرف اور صرف ان کے کسی متروک خط و کتابت کے طریقوں جیسے 90 کی دہائی کی مشہور چیٹ باکس کے غیر مؤثر اور معلومات سے خالی سافٹ ویئر کو استعمال میں لائے، اسے ان بے معنی برقیاتی پتوں کے سوا دوسری کوئی بھی شے جیسے ٹیلی فون پر کی گئی گفتگو، واقعی زیر استعمال رہنے والی ای میلز، بلاگ اور ٹیکسٹ پیغامات وغیرہ دستیاب نہ ہوں۔ مستقبل کے تاریخ دان اسی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتے پھریں گے جیسے آج ہم قدیم آدمی کی سماجی زندگی بارے چند باقیات سے اندازے لگا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ یاد رہے کہ مصنوعات پر تکیہ کر کے قدیم آدمی یعنی طاقتی یا خوراک جمع کرنے والے اور شکار پر گزارا کرنے والے آدمی کی زندگی کی تصویر کھینچنے کا عمل میں جھکاؤ ایک یا دوسری طرف لڑکتا رہے گا۔ ایک تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ اس زمن میں جدید دور کے طاقتی معاشروں پر نظر دوڑائی جائے، ان کا مشاہدہ کیا جائے۔ یہ سیدھی اور براہ راست تحقیق تو ضرور ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کام کے لیے تاریخ انسانی کے مشاہداتی عدسے کو بھی کام میں لایا جائے۔ لیکن جدید طاقتی باشندوں کو اس کام کے لیے استعمال کرنے میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ معلوم کے بارے قیاس کا معاملہ ہے تو دگنی نہیں بلکہ چگنی احتیاط لازم ہوگی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ آج جدید دور میں پائی جانے والے سبھی طاقتی معاشروں پر ایک یا دوسری صورت ان کے ہمسائے زرعی اور صنعت و حرفتی معاشروں کا بے پناہ اثر و رسوخ رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بارے دسیوں ہزار سال پہلے کے حوالے سے اندازہ لگانے میں چوک ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج جدید دور میں باقی بچ جانے والے طاقتی معاشرے عام طور پر ان خطوں اور علاقوں میں باقی رہنے میں کامیاب ہوئے ہیں جہاں موسمی حالات، آب و ہوا مشکل اور زمین دشوار گزار رہی ہے۔ یہ ان طاقتیوں کے وہ آبائی علاقے ہیں جو عام طور پر زراعت کے لیے مناسب نہیں تھے۔ طاقتی آدمیوں کے ایسے معاشرے جنہوں نے دشوار گزار خطے اور بے انتہا سخت حالات، مثلا جنوبی افریقہ میں کالہاری صحرا کے ساتھ مطابقت پیدا کر کے ڈھل کر جینا سیکھ لیا ہو، تو عین ممکن ہے کہ ان کے حوالے سے قائم کردہ اندازے قدیم دور کے انتہائی زرخیز علاقوں اور نہایت آسان حالات، مثلا چین کے یانگسی وادی کے قدیم معاشروں کے بارے اندازوں میں گمراہ کن عنصر پیدا کر سکتے ہیں۔ بالخصوص ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کالہاری صحرا جیسے دشوار گزار علاقوں میں تب بھی طاقتیوں کی آبادی کا گنجان پن قدیم یانگسی وادی کے مقابلے میں انتہائی کم رہا تھا۔ یہ نقطہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس کے مضمرات انتہائی دور رس ہیں، کیونکہ یہاں قدیم آدمی کی زندگی کا احاطہ کرنے میں گروہوں اور برادریوں میں افراد کی تعداد اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی سماجی بناوٹ سب سے اہم ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ طاقتی معاشروں کی سب سے منفرد خصوصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے معاشروں سے کیوں کر مختلف ہیں۔ یہ طاقتی نہ صرف دنیا میں واقعی کسی بھی معاشرے بلکہ آبائی خطے کے باقی کے معاشروں سے بھی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اس کی سب سے عمدہ مثال آسٹریلیا کا قدیم اور طاقتی معاشرہ براجین ہے۔ یورپی نو آباد کار جب یہاں پہنچے تو ان کا سامنا براجین کے 3 سے 7 لاکھ قدیم باشندوں سے ہوا جو یہاں پہلے سے بسر رکھتے تھے۔ براجین کی یہ تعداد قریباً 200 سے لے کر 600 قبائل میں بٹی ہوئی تھی، اور ہر قبیلے میں کئی کنبے اور گھرانے تھے۔ ہر قبیلے کی زبان، مذہب، رسوم اور رواج دوسرے سے مختلف تھیں۔ جنوبی آسٹریلیا کے وہ علاقے جہاں آج کل ایڈیلیڈ واقع ہے، یہاں باپ کے نسلی سلسلے پر وراثت پانے والے کئی براجین قبیلے آباد تھے۔ کنبے اور برادریاں ایک دوسرے کے ساتھ قبائل کی شکل میں صرف اور صرف علاقائی بنیادوں پر جڑے ہوئے تھے، جبکہ شمالی آسٹریلیا میں بسنے والے براجین قبائل ماں کی طرف سے چلنے والی نسلی سلسلے کو اہمیت دیتے تھے، اور ہر آدمی کی قبائلی شناخت اس کے علاقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ٹوٹمی علامتوں پر مبنی تھی۔ اسی لیے یہ حجت اور دلیل انتہائی اہم ہے کہ قدیم زمانے کے طاقتی اور شکار کر کے بسر کرنے والے آدمی کی نسلی اور ثقافتی گوناگوئی انتہائی غیر معمولی رہی ہے۔ زرعی انقلاب برپا ہونے سے عین پہلے جب دنیا میں 50 سے 80 لاکھ کے درمیان آدمی کی آبادیاں ہزاروں جدا قبائل
اور ہزاروں ہی زبانوں اور ثقافتوں میں بٹے ہوئے تھے۔ آخر شعور اور آگاہی کا یہی لازوال اور بے نظیر ثمر تھا۔ یہ اس انقلاب کا وہ ترکہ ہے جو آدمی کی شناخت پر منتج ہوتا ہے۔ یہ فکشن کے ظہور کا کرشمہ ہی تو ہے کہ ایک ہی جینیاتی خصوصیات رکھنے والے آدمی اس قابل ہو گیا کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی رنگا رنگ طرح طرح کی تصوراتی حقیقتیں تخلیق کرنے لگا۔ یہ تصوراتی حقیقتیں بالآخر طرح طرح کی ثقافتوں، نظریوں، عقائد، شعائر، رسوم اور اقدار کی شکل میں ظاہر ہوئیں۔ مثال کے طور پر اس دلیل کو ماننے کی ہر طرح سے بھرپور وجہ موجود ہے کہ آج سے 30,000 سال قبل طاختیوں کا وہ گروہ جو اس مقام پر بسر رکھتا تھا جہاں آج آکسفورڈ یونیورسٹی کھڑی ہے، یقیناً اس گروہ سے بالکل الگ زبان اور ثقافت کا حامل تھا جو کیمبرج یونیورسٹی کے مقام پر بسر رکھتا ہوگا۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ ان میں سے ایک گروہ مکمل طور پر امن پسند اور دوسرا سخت جھگڑالو رہا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیمبرج میں بسر رکھنے والا گروہ برادری اور آکسفورڈ کا گروہ مربوط گھرانے کے تصور پر یقین رکھتا ہو۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کیمبرج والے لکڑی کی مورتیاں بنا کر جبکہ آکسفورڈ کے باشندے آگ کے گرد رقص کر کے عبادت کرتے ہوں؟ ایک گروہ دو عقیدہ تناسخ یا دوسرے جنم پر یقین رکھتا ہو اور دوسرا گروہ یہ سمجھتا ہو کہ ایسا ماننا لغو اور بے معنی بات ہے۔ ایک معاشرے میں ہم جنس پرستی کو کھلے دل سے قبول کیا جاتا ہو اور دوسرا معاشرہ اس کو نجس سمجھ کر سختی سے ممانعت کرتا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ جدید دور میں بسنے والے طاقتی آدمی اور ان کے معاشرے کا مشاہدہ ہمیں قدیم دور کے طاقتی اور شکاری آدمی کی زندگی میں جھانکنے کا موقع ضرور دیتا ہے، لیکن قدیم زمانے میں ممکنات کا کینوس آج کے طاقتی تصور کے مقابلے میں بہت بڑا تھا۔ اس کینوس کا زیادہ تر حصہ ہماری نگاہوں سے بہرحال اوجھل ہے۔ خردمند آدمی کے قدرتی طرز زندگی بارے زور و شور اور گرم مباحثے یہ نکتہ بھول جاتے ہیں۔ جب سے شعور اور آگاہی کا ادراک ہوا ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی کے لیے کوئی بھی ایک مخصوص طرز زندگی قدرتی طرز زندگی نہیں رہا۔ بعد اس ادراک کے جو رہا ہے وہ سراسر آدمی کی اپنی مرضی اور انتخاب ہے۔ اس ممکنات کے حیران کن حد تک وسیع کینوس پر آدمی کے لیے تہذیبی اور ثقافتی ممکنات کا بھرپور انتخاب رہا ہے۔ وہ جو چاہے اس پر سو کرے، جیسا چاہے رنگ بھر دے۔